مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ ناظرین یاد رکھیے، انسان کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، مختلف معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کبھی تو وہ ٹینشن میں ہوتا ہے، تو کبھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، تو کبھی اس پر غم طاری ہو جاتا ہے، تو کبھی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ عجیب سی بعض اوقات گھبراہٹ کی کیفیت ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، کام پر جاتے ہیں، اپنے آفس جاتے ہیں، اپنے ذریعہ معاش کے لیے جاتے ہیں تو گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، کسی سے بات کرتے ہیں تو گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، گھر میں رہتے ہیں تو گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی اگر کیفیات ہیں تو اب اس کیفیت میں عمل وہ کیا کرنا ہے کہ جس کی برکت سے ہماری یہ گھبراہٹ دور ہو جائے۔ گھبراہٹ دور کرنے کا آج انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے میں آپ کو عمل بیان کروں گا، اور عمل ایسا ہے کہ الحمدللہ عز و جل مجرب شدہ، تجربہ شدہ، یہ یوں سمجھیے کہ یہ عمل ہے۔ پہلے ایک روایت سماعت فرمائیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تو انہیں گھبراہٹ طاری ہوئی، گھبراہٹ ان پر طاری ہوئی، تو جبریل امین علیہ السلام نے اتر کر اذان دی۔ جی ہاں، اذان ایسا عمل ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ اور میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ اذان یہ ذکر الہی اور باعث نزول رحمت ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہے اور یہ رحمتوں کے نزول کا سبب ہے۔ تو کبھی بھی ایسا ہو نا کہ گھبراہٹ طاری ہو، گھر میں دل نہ لگے، کام میں دل نہ لگے، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہو، تو اذان کا سلسلہ شروع کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے، اذان کی برکت سے بیماریاں دور ہوں گی، بلائیں دور ہوں گی، آفتیں دور ہوں گی، اور گھبراہٹ بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، میں تجھے غمگین پاتا ہوں، تو اپنے گھر والوں سے کہہ کہ تیرے کان میں اذان کہیں کہ اذان یہ غم اور پریشانی دور کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، اذان غم اور پریشانی دور کر دیتی ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی کوئی غم آ جائے نا، کوئی ٹینشن آ جائے، تو اذان کا سلسلہ شروع کر دیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے ایسی برکتیں حاصل ہوں گی، ایسی برکتیں حاصل ہوں گی کہ آپ کا غم، ٹینشن، پریشانی، یہ گھبراہٹ سب انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی اللہ پاک کی رحمت سے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین، سلسلے کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آج کا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے یا جامعو یا معیدو، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ۔ آپ نے اس روحانی علاج کو اس رسالے کے اندر تحریر فرمایا ہے۔ یہ روحانی علاج کرنا کب ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے گھر میں سے کوئی بچہ، بوڑھا یا کوئی بھی فرد گم ہو جائے تو تمام گھر والوں نے مل کر بے شمار مرتبہ اس روحانی علاج پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا جو بچہ، بڑا یا کوئی بھی شخص گم ہو گیا تھا، انشاءاللہ اس کی برکت سے واپس لوٹ آئے گا۔ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے، روحانی علاج یا جامعو یا معیدو، تمام گھر والے مل کر اس کا ورد کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا بڑا بچہ یا کوئی بھی شخص گما ہوا واپس لوٹ آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا روحانی علاج کہ اگر کوئی گم ہو جائے تو یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل۔ ماشاءاللہ ابھی آپ نے جو ہے وہ اذان کے بارے میں فرمایا کہ اذان دی جائے اور اذان پڑھی جائے، تو اس میں ایک جملہ آپ نے فرمایا مجرب، مجرب، یہ واٹ از دس مجرب؟ کیا مجرب کا مطلب تھوڑا؟ تجربہ شدہ۔ اچھا تجربہ۔ بلکہ یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی نا، ناظرین کو سنائی، حدیث پاک کا جو میں نے مفہوم بیان کیا، جی جی۔ تو یہ روایت نکل کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تک جتنے بھی راوی ہیں نا جی جی۔ جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، تو سب نے کہا ہے کہ ہم نے اسے تجربہ کیا ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ عز و جل ہم نے فرق پایا، اچھا۔ یعنی اذان کی برکت سے گھبراہٹیں دور ہوئیں، پریشانیاں دور ہوئیں، اور الحمدللہ عز و جل برکتیں اس کی حاصل ہوئیں۔ یعنی تو مجرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تجربے میں یہ بات ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوائی کسی نے استعمال کی اور اس کو فرق نظر آیا، پھر اس نے بتایا کہ بھئی یہ کریں آپ، تو اس کو بھی فرق نظر آیا۔ جی جی الحمدللہ، یہ ہے اصل مجرب۔ تجربہ شدہ۔ اچھا اذان تو دیں گے ہم، اذان کیسے دیں گے؟ ہم نے تو سنا مسجد میں وہ مائک پر اذان دیتے ہیں، کھڑے ہو کر دیتے ہیں، اب ہم گھر میں کیسے اذان دیں؟ وہاں بھی مائک لگائیں گے، کوئی ساؤنڈ لگائیں گے؟ گزشتہ دنوں جب یہ کرونا وائرس کی وبا پھیلی تھی، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے ترغیب ارشاد فرمائی تھی کہ ہر عاشق رسول اپنے گھروں میں اذان کا سلسلہ دیں، تو اذان بالکل کہنی چاہیے اور اپنے گھروں میں بھی کہیں، اور اس کے لیے قبلہ رو کھڑے ہو کر اذان کہیں۔ قبلہ رو کھڑے ہو کر اذان کہیں جائے، مائک ضروری نہیں ہے۔ اب ہم گھروں کے اندر اپنے اذان کا اہتمام کریں، الحمدللہ عز و جل باعث نزول رحمت ہے یہ اذان کا جو سلسلہ ہے، برکتیں بھی نازل وضو بھی کرنا پڑے گا؟ باوضو اذان کہنی چاہیے۔ الحمدللہ کوئی بھی عمل کریں، وظائف پڑھیں نا، اور کسی بھی وظیفے پر عمل کریں تو باوضو یہ کرنا چاہیے، اس کی الحمدللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ حضور میرا سوال یہ تھا کہ میرے کم سے کم 6-7 ماہ ہو گئے، کوئی کام وغیرہ نہیں ہے، اس سلسلے میں آپ سے پوچھنا تھا کیا وظائف کروں؟ کام پورے نہیں ہو پا رہے نا، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں، پیش نظر رکھیے گا، وجوہات پر بھی غور کریں کہ کیا وجہ ہے، کیوں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ بعض اوقات خود کے بھی دیکھیں معاملات ہوتے ہیں، سستی ہو جاتی ہے، یا طریقہ کار کے مطابق ہم اپنے کام کو لے کر نہیں چل رہے ہوتے ہیں نا، یہ وجہ بھی ہوتی ہے۔ باقی اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے تمام جائز معاملات، جائز کام پورے فرمائے۔ اس کے لیے ابھی انشاءاللہ عز و جل ایک عمل آپ کو بتائیں گے، شامل رہنا ہے اس سلسلے میں، صحیح؟ پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام زبیر ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرے ماموں کا بیٹا ہے، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے۔ نام ایان مدثر اور والدہ کا نام آمنہ اصغر ہے۔ عمر 1 سال 3 ماہ۔ صحیح، 1 سال عمر ہے بچے کی، 1 سال 3 ماہ عمر ہے۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام امجد ہے اور امی کا نام امینہ بی بی ہے۔ کچھ 4-5 مہینے سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے کہا اپنا استخارہ کرو آپ لوگوں سے۔ ان کا نام صحیح بتایا انہوں نے؟ عبد المجید نام بتایا انہوں نے۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرے بھائی کو جو ہے نا ملکی جو دورے پڑتے نہیں ہیں، ویسے دورے پڑتے ہیں، اور جو ہے نا اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، منہ سے جھاگ وغیرہ بھی نکلنے لگ جاتی ہے۔ اس کا میرے کو استخارہ کروانا ہے۔ اور میرے بھائی کا نام ہے محمد تاشان، والدہ کا نام ہے عابدہ۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل بھی استخارہ کرواتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام عرفان ہے، میں لانڈی سے بات کر رہا ہوں، اور میں نے بہت جگہ پہ اپلائی کرا ہوا ہے، میں بہت پریشان ہوں نوکری کے لیے۔ صحیح، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا ایک کزن ہے جس کا نام محمد اسماعیل ہے، اس کی والدہ کا نام نور جان ہے، اور مجھے یہ پوچھنا تھا مطلب ہے کہ ان کا نا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، مطلب ہے بہت سی جگہوں پہ بات ہوتی ہے لیکن رشتہ نہیں ہو پاتا ہے، تو آپ استخارہ بتا دیں کہ یہ کیا بندش ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں، آمین۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ جناب اعلیٰ، مجھے 2 مہینے پہلے فالج ہوا ہے، اور اب مجھے ابھی کوئی وظیفہ بتائیں کہ یہ بیماری دور ہو جائے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ عمر رمضان میرا نام ہے، اور رانی خاتون میری والدہ کا نام ہے، تو اکثر بیمار رہتا ہوں، تو اس کے لیے استخارہ کروانا چاہتا ہوں، اگر مہربانی ہو سکے تو۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ میسیجز کا بھی سلسلہ ماشاءاللہ شروع ہو چکا ہے، یہ ایک میسیج بھی شامل کر لیجئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ کی سونے کی انگوٹھی یہ گھر سے جو ہے نا وہ گم ہو گئی ہے،
تو آپ استخارہ کر کے بتائیے کہ انگوٹھی ملے گی یا نہیں ملے گی، تو اس کا استخارہ کر کے بتا دیجیے، اور کوئی عمل بھی بتائیے گا کہ اگر جیسے ہوتا ہے بعض اوقات گھروں میں زیورات بھی رکھے ہوتے ہیں، ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، دیگر قیمتی اشیاء ہوتی ہیں، تو اگر اللہ نہ کرے کبھی کہ جیسے گم ہو جائے، کوئی قیمتی شے گم ہو جائے تو کیا وظیفہ پڑھیں، تو وہ وظیفہ بھی آپ بتائیے گا، یہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ سے معلوم کریں گے۔ ناظرین، استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں، اور روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ قولز تھیں، روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ 6-7 ماہ ہو چکے ہیں اور میرے کوئی کام پورے نہیں ہوئے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دیکھیں، تمام جائز کام پورے ہو جائیں، اس میں آنے والی رکاوٹیں دور ہو جائیں، اس کا ایک عمل ہے۔ عمل کیا ہے کہ جو بھی آپ کام شروع کریں نا، اس کام کو شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافعو، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا نافعو، 20 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جو کوئی کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافعو پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کے تمام جائز کام پورے ہوں اور وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اچھا، وظیفہ بھی پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کے اول و آخر درود پاک بھی آپ پڑھیے گا۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ 2 ماہ پہلے مجھے فالج کا اٹیک ہوا تھا، ابھی بھی کچھ اس طرح کے معاملات ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ تو فالج کے مریض کو چاہیے کہ ایک لوہے یا اسٹیل کا برتن آپ لے لیں، ایک بڑا سا تھال لے لیں، تشت ہوتا ہے نا، تھال لوہے کا یا اسٹیل کا، آپ ایک برتن لیں۔ اب آپ اس میں سورہ زلزال، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ سورہ زلزال مکمل آپ لکھ لیں۔ اچھا، لکھ لیں۔ اب آپ اس میں پانی ڈال کر یہ پانی پئیں، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے فالج کا مرض ختم ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ نے کرنا ہے، ایک یہ۔ اچھا، دوسرا ایک یہی اسی طرح کا ایک اور عمل ہے کہ کسی لوہے یا اسٹیل کے برتن پر سورہ زلزال لکھ کر فالج کا مریض دیکھے، دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل فالج کا مرض جاتا رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ یہ جو آپ کو وظیفہ میں نے آپ کو عرض کیا، یہ الحمدللہ عز و جل میرے مرشد پاک نے مدنی پنصورہ میں الحمدللہ عز و جل یہ تحریر فرمایا ہے، اس میں سے بھی آپ یہ وظیفہ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ اور ایک اور مشورہ میں آپ کو دیتا چلوں کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ ضرور رابطہ کیجئے گا، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے۔ الحمدللہ عز و جل فالج سے حفاظت کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم علی کی تعویذات دیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، اور اس کی بہت مدنی بہار ہے الحمدللہ عز و جل کہ فالج کے ایک مریض آئے تعویذات عطاریہ کے بستے پر، الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ استعمال کیے، پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل 40 دن کا ہوتا ہے، یہ کیا، اللہ پاک کی رحمت فالج کا مرض ختم ہو گیا۔ تو آپ بھی ضرور رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فرق نظر آئے گا۔ آئیے شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ استخاروں کے حوالے سے بھی قولز تھیں۔ یہ ہمارے زبیر بھائی تھے، انہوں نے کہا ہے کہ ماموں کے بیٹے ان کی طبیعت کچھ خراب رہتی ہے، تو اس حوالے سے کیا آ رہا ہے ان کے ساتھ استخارے میں؟ زبیر بھائی اور اسی طرح ہمارے عبد المجید بھائی نے بھی استخارہ طبیعت کے حوالے سے کروایا تھا، اور رمضان رانی کے حوالے سے بھی۔ اچھا، ان کے استخارے ہوئے اور استخارے میں بیماری ہی کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اچھا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ دن ایک جگہ سے علاج کرواتے ہیں اور پھر فوراً تبدیل کر لیتے ہیں، یعنی معالج بار بار تبدیل ہوتا ہے، ڈاکٹر بار بار تبدیل ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا غور کر لیں، شاید کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا۔ البتہ ہمارے یہ جو اعیان ہیں ان کے لیے کہ یہ روزانہ یا مومنوں 115 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ اسی طرح ہمارے عبد المجید بھائی طبیعت ناساز ہے، خراب ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ ان کو نظر بد کا استخارے میں اشارہ آ رہا ہے، صحیح، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ اس کے لیے ایک روحانی علاج بھی لے لیجئے، اور ہو سکے تو روحانی علاج کے بستے سے اس کی کارڈ بھی کروا لیجئے۔ نظر بد کا ایک روحانی علاج یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ یہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر دم کیجئے، اور اس سے انشاءاللہ نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ اچھا، یہ بات ذہن نشین رکھیے، جب بھی کبھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں، صرف اتنا ہی پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس میں 2-3 مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اسی طرح ہمارے کاشان بھائی کے حوالے سے استخارہ ہوا، اور استخارے میں بیماری کا اشارہ، اور انہوں نے بیماری بھی بتائی کہ بیماری ان کو مرگی کے
معاملات پڑتے ہیں، دورے پڑتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اس کے لیے ایک روحانی علاج کے بستے سے نا ایک خصوصی جو ہے وہ پلیٹیں لکھی جاتی ہیں ان امراض کے لیے نا، تو ایک تو یہ علاج کر لیں صحیح، تاکہ اس کا ایک باقاعدہ کورس ہوتا ہے، روحانی علاج کے بستے پر چلے جائیں، وہاں سے کورس بھی کروا لیں، اس مرض کی کارڈ بھی کروا لیں۔ اور اس میں جو بسا اوقات پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہم مکمل طور پہ جو پرہیز ہوتا ہے نا وہ نہیں کروا پاتے مریض، تو پرہیز بھی کروا لیں اور ایک روحانی علاج بھی لے لیجیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 66 مرتبہ 66 ٹائم یہ روزانہ پڑھ کر مرگی کے مریض پر دم کیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تعویذات عطاریہ کے بستے سے ضرور آپ بھی اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ۔ ہمارے عرفان بھائی کا استخارہ ہوا، نوکری کے حوالے سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے، حلال طیب آسان کشادہ با عزت و بابرکت رزق عطا فرمائے۔ عرفان بھائی، استخارے میں وقتی آزمائش ہے، کوئی بندش نہیں ہے، کوئی جنات کے معاملات نہیں ہیں، اللہ آپ کے لیے آسانی کرے۔ البتہ ایک عمل بھی کر لیجئے، اور اوراد عطاریہ کے بستے سے، روحانی علاج کے بستے سے تعویذات بھی اس کے لیے مخصوص ملتے ہیں، روزگار کے لیے گھر میں لٹکانے کا ایک تعویذ ملتا ہے، اور ایک عمل کر لیں، غیر مکروہ وقت میں نا 2 رکعت نفل ادا کریں، اور اس نفل ادا کرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار، یا لطیفو 182 ٹائم یہ پڑھ لیں، اور پھر اپنے روزگار کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ضرور بہترین اور آسان رزق انشاءاللہ میں صحیح انشاءاللہ۔ اس طرح ہمارے اسماعیل بھائی کا استخارہ ہوا، اور استخارہ کیونکہ شادی کے حوالے سے رکاوٹیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ استخارے میں کوئی پرابلم ایسی نہیں ہے نا کہ بندش تو نہیں ہے، عملیات تو نہیں، بسا اوقات ہوتا ہے کہ رشتے بار بار لگ کر ٹوٹے نا تو ایک ذہن میں وسوسہ آتا ہے، کوئی عملیات تو نہیں ہو گیا، کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا، تو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا۔ آپ البتہ ایک کام کیجئے، فجر کی نماز کے بعد سورہ والتین والزیتون، فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ پڑھ لیں، 41 دن یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ عز و جل بہترین اور اچھے رشتے آئیں گے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو مستقل مزاجی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے، اور لگ کر یہ وظیفہ کیجئے گا، جو تقاضے ہیں، جو احتیاطیں ہیں وظائف پڑھنے کی، اس کے مطابق کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کر کے یہ کارڈ کا عمل، یہ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں نا، کارڈ کا عمل بھی ضرور کروا لیجئے گا۔ تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں، اور آن لائن بھی آپ کارڈ کروا سکتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ شعبہ روحانی علاج کی طرف سے اس کی بھی سہولیات ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر آپ دیکھیں گے کہ روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے۔ ایک فارم آپ کو نظر آئے گا، فارم سبمٹ کیجئے گا، فل کر کے شعبہ روحانی علاج آپ کے مسائل کی کارڈ کا عمل کرے گا، اور اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور مزید بھی استخاروں کے ایک سوال آیا تھا نا کہ وہ چیز ملے گی یا نہیں ملے گی، جی، یہ اس طرح کا استخارہ کہ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو نہیں ہوتا، البتہ اللہ نے چاہا تو ضرور جو گم ہوئی چیز مل جائے گی۔ ایک عمل ان کو ہم بتا دیتے ہیں، صحیح۔ اور ویسے بھی ہم استخارہ کر کے ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ تو چلیں وظیفہ ارشاد فرمائیں، کیا وظیفہ پڑھیں؟ جس جگہ سے چیز گم ہوئی ہے، سورہ طارق اما پارا میں، وہاں پر کھڑے ہو کر اس کو پڑھیں، اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی سبیل بن جائے گی، اللہ نے چاہا صحیح ہے، کوئی نہ کوئی راستہ بن جائے گا، سورہ یا تو وہ چیز مل جائے گی یا اس کا نعم البدل، یا کوئی نعم البدل مل جائے گا۔ اس پہلا استخارہ جو ہوا تھا نا، جی، آیان بچے کا نام بتایا تھا، تو انہوں نے عمر بھی بتائی تھی، تو میں آپ سے ناظرین کی معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو کیا استخارے کے حوالے سے عمر بتانا بھی لازمی ہوتا ہے؟ استخارے کے لیے دیکھیں عمر بتانا تو ضروری نہیں ہوتا، نام اور والدہ کا نام چاہیے ہوتا ہے، یہ ضروری، اور مسئلہ بھی یہ بتانا پڑے گا نا، آخر مسئلہ کیا ہے، اس کے حساب سے پھر وہ استخارے وغیرہ کا بس اوقات ایسا ہوتا ہے استخارے کیے جاتے ہیں، نام بتا دیا، والدہ کا نام بتا دیا، اور کہنا چلیں استخارہ کریں، ذرا دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں جو بھی آپ مثال کے طور پر اگر کوئی مسئلہ ہے، آپ کی بیماری کا معاملہ ہے، بعض اوقات نظر کے معاملات ہوتے ہیں، طبیعت ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، اب وجہ ہمیں نہیں پتہ چل پا رہی ہوتی، بعض اوقات نظر بد کا بھی معاملہ ہوتا ہے نا، کہ جس کی وجہ سے کام پورے نہیں ہو پا رہے ہوتے، جس طرح انسان کو نظر لگ جاتی ہے اسی طرح ان کے کاموں پر بھی نظر لگ جاتی ہے، بعض اوقات دوسروں کی بھی نظر لگتی ہے تو اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے، تو ہمیں ہر کام کے اندر ماشاءاللہ عز و جل یہ بھی کہتے رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ آئیے مزید آپ کی کالز شامل کرتے ہیں، جی کال چلا دیجیے گا۔
میرا نام محمد وقاص اشرف ہے جی اور میری والدہ کا نام سلطان بی بی ہے. میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں. میں دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہوں, پتہ نہیں چلتا کہ مجھے ہے کیا. روزانہ صبح جب اٹھتا ہوں تو جسم ٹوٹا ٹوٹا اور تھکاوٹ سی رہتی ہے اور بڑا عجیب سا معاملہ رہتا ہے. جزاک اللہ خیر. صحیح انشاءاللہ. وقاص بھائی ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں, اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام دانیال احمد ہے جی. جی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اپنا گھر بنانے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے, بہت مہربانی ہوگی. صحیح. شکریہ. اپنا ذاتی گھر ہو جائے, اس کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. علی رضا اتاری قصور سے. میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا عمل کیا جائے جس سے اولاد بے عیب اور عافیت کے ساتھ پیدا ہو؟ صحیح انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو روحانی علاج اس حوالے سے بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام نعیم اظہر ہے اور میری والدہ کا نام اشرف بی بی ہے. حضور عرض یہ ہے کہ میرا دماغ ایسے ہے جیسے سکیچ ہو گیا ہے, جیسے جام ہو گیا ہے, اور ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتا ہوں, پریشانی کا شکار رہتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ بیمار بھی ہوں. تو برائے مہربانی استخارہ بھی فرما دیجیے اور کوئی روحانی وظیفہ, کوئی علاج بھی بتا دیجیے. اللہ پاک آسانی فرمائے. ہمت رکھیے نعیم بھائی, اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو کوشش کریں کہ مضبوط بھی رکھیں. استخارہ آپ کا کرواتے ہیں اور وظائف بھی آپ کو روحانی علاج پڑھنے کے لیے بتائیں گے. ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا, آپ مدنی قافلے میں سفر کر لیں. آپ دیکھیں الحمدللہ, اچھا نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. اولا نیت یہ ہو. ضمناً آپ کی ذہنی جو الجھنوں کا شکار ہے نا آپ, اور دماغی طور پر مینٹلی جو آپ ڈسٹرب ہیں, الحمدللہ عز و جل ذہنی سکون آپ کو حاصل ہو جائے اللہ پاک کی رحمت سے. اور باقی انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی بتائیں گے. شامل رہیے گا سلسلے میں آپ. جی اگلی کال چلا دیجیے. لڑکی کا نام سیدہ حفصہ, والدہ کا نام سیدہ نور العین. وہ 2.5 سال کی ہے اور وہ بہت زیادہ ضدی ہوگی, چڑچڑی ہوگی, روتی ہے, تنگ کرتی ہے, پریشان ہوتی ہے. اس کو کوئی استخارہ میں بتا دے, کوئی نظر بد ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, کوئی اور پریشانی کی بات ہے تو یہ بتا دیجیے, اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے اس حوالے سے. صحیح انشاءاللہ. اگلی کال چلا دیجیے. میں میاں والی سے محمد اسلم بات کر رہا ہوں جی. والدہ کا نام عظمت بی بی. سر مسئلہ میرا یہ ہے کہ تقریباً 2-1 ماہ 2.5 ماہ ہو گئے ہیں. پہلے میرے گھٹنے میں مسئلہ تھا, پھر اس کے بعد تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا میرے بالکل کندھے اور بازو اور ایک کام بالکل کام کرنا چھوڑ گئی ہے. میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا کوئی آپ کے پاس کوئی ہے وظیفہ؟ روحانی علاج جی بالکل اس کا وظیفہ ہے جو آپ نے اپنی کیفیت بتائی, اس کا انشاءاللہ عز و جل وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. جی میرا نام ضیاء الرحمان ہے, کراچی سے بات کر رہا ہوں. والدہ کا نام جہاں آ رہا ہے. ہم اپنا گھر بیچنا چاہتے ہیں, وہ کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں لیکن بک نہیں پا رہا. صحیح ہے, گھر بیچنا چاہ رہے ہیں, رکاوٹیں آ رہی ہیں. اس کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. استخاروں کے حوالے سے میسیجز بھی کافی سارے ہیں, کالز بھی شامل کی, کچھ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں, پھر سب کے جوابات ایک ساتھ انشاءاللہ عز و جل آپ سے معلوم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سر میں کافی درد رہتا ہے, استخارہ فرما دیجئے. اور نام ہے, میرا نام صباحت اتاریہ اور والدہ کا نام تسلیم ہے. اس حوالے سے بھی استخارہ کر دیجئے. اچھا 10 سال ہو چکے ہیں شادی کو, اولاد نہیں ہے, استخارہ کر دیجئے اور روحانی علاج بھی بتائیے گا. نوید اقبال نام ہے اور والدہ کا نام بلقیس اختر ہے. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے, انہوں نے کہا ہے کہ سر میں کچھ چبھن اور جلن ہوتی ہے اور بظاہر کوئی بیماری نظر نہیں آتی, استخارہ فرما دیجئے. عملیات, کوئی اثرات وغیرہ تو نہیں. یاسمین بنت زبیدہ ان کا نام ہے. اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرا نام ثانیہ اور والدہ کا نام ساجدہ ہے, استخارہ کر دیجئے, میں بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں. کیا نام؟ اچھا نام انہوں نے بتایا ثانیہ اور والدہ کا نام ہے ساجدہ. ناظرین آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں اور کافی ساری کالز بھی ہیں اور ان کے روحانی علاج بھی بیان کرنے. جنہوں نے روحانی علاج کے حوالے سے کالز کی, روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. سب سے پہلے ہمارے دانیال بھائی, آپ نے کہا کہ اپنا ذاتی گھر ہو جائے, اور ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے, کرائے کے گھر میں رہنے والے کے دل میں بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش ایسا کوئی سبب بن جائے, ایسے حالات بہتری کی طرف آ جائیں کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے. تو دیکھیں اولاً تو میں عرض کروں گا کہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں. کرائے کے گھر میں رہنے والا وہ فٹ پاتھ پر رہنے والے کو دیکھے, ہمیشہ اپنے سے کم تر والے کو دیکھیں گے تو الحمدللہ عز و جل صبر کرنا آسان ہو جائے گا. اپنا ذاتی گھر ہو جائے,
اس کا روحانی علاج ناظرین یہ ہے کہ آپ نے روزانہ 100 مرتبہ یا سمیع اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے. یا سمیع یا سمیع یا سمیع 100 ٹائمز، اول و آخر 3 بار درود پاک. اچھا یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں نا تو دوران وظیفہ بات چیت بالکل نہیں کرنا، بغیر بات چیت کے آپ یہ وظیفہ پڑھیں، حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھیں. جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ پاک ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے. تو یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل ایسے اسباب بن جائیں گے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا اپنا ذاتی گھر ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، علی رضا بھائی، آپ نے کال کی تھی، آپ نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ بے عیب اولاد ہو جائے اور خیر و عافیت کے ساتھ تمام معاملات پورے ہو جائیں. تو اس کا روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ رسالہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں، جس کا نام ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. تو یہ رسالہ ضرور مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرمائیے گا. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں ایک عمل ہے، ایک روحانی علاج جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے. اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ آپ نوٹ کر لیجئے. ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے تمام معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے. اسی طرح ایک اور وظیفہ جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ یا قوی 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر جو عورت امید سے ہو پڑھ کر دم کرے تو انشاءاللہ عز و جل بغیر آپریشن کے ولادت کا سلسلہ ہو جائے گا. تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے ضیاء الرحمن بھائی، آپ نے کہا کہ ہم اپنا گھر بیچنا چاہ رہے ہیں اور بک نہیں پا رہا، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. تو اس کا ایک وظیفہ یہ ہے کہ سورہ یوسف کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے گھر پر دم کر دیں. گھر کا جو فرنٹ حصہ ہے، مین گیٹ ہے، اس پر دم کر دیں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے. تو یہ آیت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے. پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے. تو آپ نے یہ پڑھنا ہے. یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے گھر کے مین گیٹ پر دم کر دیجئے، فرنٹ سائڈ پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا گھر اچھے داموں میں فروخت ہو جائے گا. اچھا یہ گھر کے لیے بھی ہے. اسی طرح آپ کی دکان ہے، آپ کا گودام ہے، آپ اپنے گودام ہو گیا یا کوئی بھی چیز آپ کا مال ہے نہیں بک پا رہا، تو آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے سامان پر، اپنے مال پر، آپ اپنے گھر، دکان، مکان، فلیٹ پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے بک جائے گا. یہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے اور تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے اس کے کچھ مخصوص تعویذات بھی ہوتے ہیں. اچھا تو یہ تعویذ بھی آپ تعویذات اتاریہ کے بستوں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات. جی ارشاد فرمائیے. وقاص بھائی نے کال کی تھی، بتایا کہ دن بدن کمزوری بڑھتی جا رہی ہے اور جب صبح اٹھتے ہیں تو کیفیت اپنی یہ بتائی کہ گٹھن سی ہوتی ہے، جسم دکھرا ہوتا ہے. اللہ کیا ان کے ساتھ شفا عطا فرمائے. وقاص بھائی کوئی عملیات یا بندش نہیں ہے، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. البتہ ایک عمل ایسا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب آپ یہ عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ صبح کے وقت جو آپ کی کیفیت ہو رہی ہے نا ان کی، کہ بالکل جسم ٹوٹتا ہے، انشاءاللہ بالکل جو ہے کہتے ہیں ایک دم بالکل فریش ہو جائیں گے. اچھا. اور جسم بھی توانا محسوس کریں گے، نشاط پیدا ہو جائے گی طبیعت میں. تو ایک وظیفہ ہے، رات کو سوتے وقت تسبیح فاطمہ پڑھنا شروع کر دیں. اس کا معمول بنا لیں.
تو انشاءاللہ دن بھر کی تھکاوٹ بھی ختم ہوگی اور انشاءاللہ عز و جل جو ہے اگلے دن کے لیے قوت و توانائی بھی حاصل ہوگی. اچھا اس پر بھی دیکھیے بعض اوقات دیر تک جاگنے کا بھی معمول ہوتا ہے نا. اب رات دیر سے سوئیں گے 2 بجے 3 بجے سوئیں گے تو صبح پھر بعض اوقات اس طرح کی جسمانی تقاضے بھی تو ہوتے ہیں نا کچھ, اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے نا. اپنی نیند پوری کریں, صبح الحمدللہ عز و جل فریش ہوں گے. اور یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا یہ کب تک پڑھیں پھر یہ وظیفہ؟ کیفیت بہتر ہو جائے تو پھر بہتر ہو جائے تو چھوڑ بھی سکتے ہیں, لیکن اگر اس کو اپنا معمول بنا لیں گے نا تو انشاءاللہ دیگر اخروی فوائد بھی اس کے حاصل ہوں گے. اچھا صحیح, ماشاءاللہ. جی مزید اسی طرح ہمارے نعیم بھائی کا استخارہ ہوا. نعیم بھائی کہتے ہیں کہ دماغ جام ہو جاتا ہے, ڈپریشن کا شکار رہتا ہوں, اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. نعیم بھائی استخارہ کا جو جواب ہے نا اس میں آپ نے ٹینشن نہیں لینی, گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ اس جواب سن کر جو ہے وہ نام سن کر جو ہے گھبراہٹ ہو جاتی ہے. جی وہ جنات کی شرارت کا اشارہ. تو اب اس حوالے سے جو ہے اوراد اتاریہ روحانی علاج کا جو ہمارا بستہ ہے یہاں سے ایک تو تعویذات بھی لے لیں, کارڈ بھی کروا لیں, اور ساتھ ساتھ ایک تعویذ خود ہی بنا لیں. اچھا ہاں بالکل. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن بنائیں کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں, تمام مخلوقات میں اشرف ہے انسان, تو اس کو تو گھبرانا ہی نہیں چاہیے. یہ اللہ کے کلام کو پڑھے گا, اللہ کے کلام کو لکھے گا, اپنے تعویذ بنائے گا تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی اور یہ شریر جنات سے نجات ملے گی. جی جی بالکل. تو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ 41 بار, یہ اسکرین پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ 41 بار 41 ٹائم اس کو آپ لکھ لیں, اور لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر چاہیں تو گلے میں پہن لیں, چاہیں تو بازو میں باندھ لیں. اچھا. اور یہ لکھنے میں یہی ہے کہ اس میں دیکھیں آراب لکھے ہیں نا, زبر زیر پیش, تو اس میں آراب نہیں لگانے, البتہ اللہ پر جو تشدید اس میں جلالت اللہ پر, جی اس میں جو تشدید اور کھڑی حرکات ہے اس کو ضرور لکھنا ہے. باقی آراب یعنی زبر زیر پیش کھڑی حرکات یا مدات یہ نہیں لگانے. تو یہ تعویذ بنانے کا آپ نے طریقہ ارشاد فرما دیا. نہیں لکھ پاتے والوں کا لکھنا نہیں آتا, کسی اور سے لکھوا لیں, کسی اور ضروری نہیں کہ انہوں نے ہی لکھنا ہے. اچھا اس تعویذ کی بھی نیاز وغیرہ دلانی ہوگی؟ تعویذ پہننے سے پہلے جو ہے 11 روپے غوث پاک علیہ رحمۃ اللہ رزاق کی نام کی نیاز دلا دیں. یا حسب توفیق 111 روپے 1100 روپے آپ کے اوپر نیاز بھی دلا سکتے ہیں. ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں, بڑا پیارا ماشاءاللہ مدنی مشورہ ہے. تو آپ مکتبۃ المدینہ کی جو رسائل ہوتے ہیں نا, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی رسائل, آپ یہ رسائل بھی لے کر آپ رشتہ داروں میں, محلے والوں میں اور اپنے دوست احباب میں یہ تقسیم بھی کر سکتے ہیں. اس میں الحمدللہ آپ کو اتنا ثواب جاریہ کا سلسلہ ہوگا نا, مدینہ مدینہ ہو جائے گا الحمدللہ. تو نیاز بھی دلائیں, اس نیت کے ساتھ آپ یہ رسائل مدنی رسائل آپ مکتبۃ المدینہ سے لے کر آپ تقسیم کرنا شروع کر دیں, اور یہ تو آپ کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنے گا الحمدللہ. تو اس کے مطابق ضرور. اچھا پڑھنے کے لیے بھی کچھ بتا دیجیے. تو تعویذ کا آپ نے بتا دیا, تعویذ تو یہ بنا کے چلے پہن لیں گے. پڑھنے کے لیے بھی کوئی ایسا بتائیں کہ شریر جنات کے شر سے محفوظ رہیں. رات کو اگر یہ سوتے وقت نا بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح ماشاءاللہ 21 مرتبہ 21 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو انشاءاللہ شریر جنات کے اثرات سے حفاظت رہے گی. ہمارے نوید بھائی کا استخارہ ہوا 10 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہو رہی. استخارے میں نوید بھائی بیماری کا اشارہ, ایک تو لگ کے علاج کروا لیجئے توجہ کے ساتھ, اور ساتھ ساتھ ایک وظیفہ بھی لے لیجئے. ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار 300 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے. اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں یہ پڑھ سکتے ہیں, دونوں ہی پڑھ لیں تو بھی اچھا ہے, دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ لے تو بھی انشاءاللہ جو ہے اس کی برکت ملے گی. ہمارے جنید بھائی سے عرض ہے کہ کوئی ایسا عمل جو سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی منسوب ہو, آپ کا کوئی فرمان ایسا ہو جس سے ہماری ٹینشنیں دور ہو جائیں, پریشانیاں دور ہو جائیں, کوئی ایسا وظیفہ انہوں نے دیا ہو ہمیں, کیونکہ اللہ والوں کے دیے وظائف پر عمل کرنے میں نظر جلدی فوائد حاصل ہوتے ہیں. ایک تو ہم کتابوں سے دیکھ لیتے ہیں لیکن اس کی اجازت نہیں ہوتی, لیکن جو اللہ والے لکھ کے دیتے ہیں نا بھائی یہ عمل کرو, اور یہ تو وہ اللہ والے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ مدینے سے اور ہند کا سفر کیا اللہ پاک کی رضا کے لیے. یوں سمجھے کہ اگر آج کے دور میں ہم اس کی اصطلاح بولیں تو مدنی قافلے میں انہوں نے سفر کیا اور لاکھوں کو مسلمان کیا. تو اگر ان کے طرف سے کوئی منصوب وظیفہ ہمیں مل جائے. اس کا ایک وظیفہ چلیں میں عرض کرتا ہوں, اور یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب ہے. آپ نے یہ وظیفہ ارشاد فرمایا, اللہ پاک ان کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑ رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, ان کے روحانی فیوض و برکات سے اللہ پاک ہم سب کو, ہماری آنے والی نسلوں کو مستفیض فرمائے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جائز حاجات کے پورا ہونے کے لیے, جائز حاجات کے پورا ہونے کے لیے سورہ فاتحہ کا ورد نہایت مؤثر ہے. ماشاءاللہ.
جی ہاں، سورہ فاتحہ کا ورد، اس کا وظیفہ، سورہ فاتحہ پڑھنا بہت مفید ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی حاجت پیش آئے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ اور کس طرح پڑھے، اس کا طریقہ ناظرین آپ نوٹ کیجئے گا۔ سورہ فاتحہ اس انداز سے پڑھنی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، میم کو لام کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی ملا کر تسمیہ اور سورہ فاتحہ دونوں ملا کر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ پڑھنا ہے۔ اور یہ سورہ فاتحہ آپ پڑھیں گے ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ جو آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بس اتنا یا پوری سورہ فاتحہ مکمل پڑھنی ہے؟ سورہ فاتحہ مکمل پڑھنی ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ، یعنی سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ ملا کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہاں تک مکمل پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ آمین کہنا ہے، 3 مرتبہ آمین کہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمام مشکلات کو حل فرما دے گا، سبحان اللہ، دور ہو جائیں گے۔ اور یہ جو وظیفہ بیان کیا نا، اس وظیفے کے متعلق، یہ جو وظیفہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب بیان کیا گیا، اس وظیفے کے متعلق خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہاروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لا علاج مریضوں کے لیے سورہ فاتحہ اسی ترکیب کے ساتھ پڑھنا یہ بہت مفید ہے، اور 40 دن تک پڑھ کر یہ مریض پر دم کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ سلسلے کا وقت بھی ناظرین اختتام کی جانب، ابھی کافی سارے میسیجز بھی بقایا ہیں، کالز بھی ابھی باقی ہیں، لیکن وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے تو اس کا حل بھی چلے میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ جن کی کالز یا میسیجز شامل نہیں کیے گئے، آپ چاہیں تو اس نمبر پر بھی ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں، 0213485871 اور بیرون ملک والے اگر اس نمبر پر رابطہ کرنا چاہیں تو اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا 0092221 24 گھنٹے 12 گھنٹے اس نمبر پر الحمدللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس نمبر پر بالکل رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں، علاوہ اتوار کے، اتوار کو یہ سروس آف رہتی ہے۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے، اور روحانی علاج بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں، اوراد و وظائف معلوم کر سکتے ہیں، کارڈ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ ضرور استفادہ کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے برکتیں حاصل ہوں گے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، آمین، بیماریوں سے، تنگستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے، آمین یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، خاک مدینہ کے صدقے ان کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے، آمین۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پہ معاونت فرما، ہر قدم پہ معاونت فرما۔